السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو سیکھو پاکستان کیو اینڈ اے سیشن. آج ہمارا کیو اینڈ اے سیشن نمبر 12 ہے اور ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں ٹیک انٹرپرینیور انٹرفلس کے سی ای او اور سیکھو پاکستان کے فاؤنڈر جناب بابی شہزاد صاحب. کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ. آپ سنائیں مبشر کیسے ہیں؟ زبردست. اور آپ کو یوم علی مبارک ہو. تھینک یو. آج ہمارا یہ سیشن جو ہے وہ یوم علی کے دن ریکارڈ ہو رہا ہے. جی بالکل. آج تو مولا کا دن ہے، بڑا دن ہے، اور اس سلسلے میں ہم آج خصوصی طور پہ ایک ہم نے سوال بیچ میں رکھا ہوا ہے کہ اقبال، اور کیونکہ اقبال کا ہمارا سلسلہ تو چل رہا ہے، تو وہ اقبال جو ہے وہ مولا علی کے بارے میں جو انہوں نے اشعار، ان کی عظمت اور ان کی فضیلت کے بارے میں بیان کیے ہیں، ان کے اوپر آج ہم بات کریں گے. تو چلیں سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. جی، آج ہمارے پاس جو ہے وہ رینج آف کویسچنز ہیں، جس کے بیچ میں جو ہے وہ سنی علی کی پوسٹ کے بارے میں بھی ہے جو یو کے پرائیویٹ لیبل کے ریگارڈنگ ہے پاکستانیوں کے. اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ہے وہ ایک اور کویسچن ہے کہ اس میں امریکہ اور یو کے علاوہ کون سی مارکیٹس ہیں کہ جو اس کے لیے امیزون کو جو ہے وہ آپ جو ریکمینڈ کرتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ ہمارے پاس جو ہے وہ امیزون پرائیویٹ لیبل سکسیس ریشو کے بارے میں بھی کویسچن ہے، اور شاپیفائی اور انٹرفلس کے فرق کے بارے میں بھی ہے. شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے سنی علی کے نام سے جو ہے وہ اسٹارٹ کرتے ہیں کہ سنی علی صاحب نے ابھی ریسنٹلی پوسٹ کی ہے کہ پاکستانیوں کو یو کے پرائیویٹ لیبل نہیں لینا چاہیے کیونکہ ان لوگوں نے ویٹ جو ہے وہ لگانا شروع کر دیا ہے پاکستانی لیبلز کے اوپر. تو اس کے ریگارڈنگ آپ کیا کہتے ہیں؟ جی مبشر، بالکل. یہ سنی علی صاحب نے ایکسٹریم کامرس کے گروپ کے اوپر ایک پوسٹ لگائی کہ جی اب یو کے میں پرائیویٹ لیبل لانچز نہیں ہوں گی یا نہیں کامیاب ہوں گی، اور اس کی وجہ سے ایک بھونچال سا آیا ہوا ہے. اور اس کی وجہ وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ کیونکہ یو کے میں اب وہ جو فورن ڈائریکٹرز ہیں ان کے اوپر، یعنی کہ کمپنی بے شک یو کے میں ہی رجسٹرڈ ہو، لیکن اگر اس کا ڈائریکٹر فورن ہے تو اس کے اوپر انہوں نے ویٹ چارج کرنا شروع کر دیا، اور بیک ڈیٹ سے شروع کر دیا. تو فار ایگزامپل کسی بندے نے اگر 2021 میں ایک اکاؤنٹ بنایا تھا اور وہ یو کے نیشنل نہیں ہے یا وہاں پہ بیسڈ نہیں ہے، تو اس کو پھر وہ آج بھیج رہے ہیں کہ پچھلے 2 سال کا آپ ٹیکس پے کریں. اچھا، اس میں کچھ ابہام ہے، اور میں ان کی جو سنی علی صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے اس سے میں کچھ حد تک متفق ہوں، لیکن اس کی ٹیکنیکلٹیز ہیں، اس کو اگر آپ سمجھ جائیں نا تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ اتنی بھی بری صورتحال نہیں ہے جتنا کہ وہ بیان کر رہے ہیں. کیونکہ سنی علی صاحب کا یہ ہے کہ سنی علی صاحب ایک زمانے میں کہا کرتے تھے کہ یو کے از اے گولڈ مائن. تو گولڈ مائن اگر وہ ایک زمانے میں کہتے تھے اور آپ اس سے بالکل ہی یو ٹرن لے کے، اور پھر انہوں نے انویسٹمنٹس بھی بہت ہیوی کروائی ہوئی ہیں لوگوں کی، یعنی کہ $50,000 $25,000. تو اب ایک دم سے یوں سمجھیں کہ جیسے آپ کا ایک رہبر ہے، وہ آپ کو ایک دم سے جو ہے وہ یو ٹرن لے رہا ہے. رائٹ. تو وہ پھر آپ کو یو ٹرن کا پتہ ہی ہے کہ عوام اس کو کس طرح سے لیتی ہے، اور وہ پھر تو اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ بلائنڈلی اس کو فالو نہ کریں بلکہ اس کی ٹیکنیکلٹیز میں جائیں. اب دیکھیں سیکھو پاکستان نے بھی الحمدللہ کوئی کم لانچز نہیں کی ہیں، ہم نے درجنوں لانچز یو کے میں کی ہوئی ہیں. ابھی تک سیکھو پاکستان کے کسی بھی مرچنٹ کو ویٹ کا نوٹس نہیں آیا ہے، حالانکہ ہم 2-3 سال سے آپریٹ کر رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے اور ان کے مرچنٹس کو کیوں آ رہی ہے، اس کی میں آپ کو ٹیکنیکل ریزن بتاتا ہوں. دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو ویٹ ہوتا ہے، ابھی پچھلے سال انہوں نے رولز چینج کیے ہیں. جو HMRC ہے، HMRC ان کا ہر میجسٹری ریونیو اینڈ کلیکشن، وہ کیا جس طرح ہمارا FBR ہے اس طرح کا ان کا ادارہ ہے جو ٹیکسز وغیرہ کلیکٹ کرتا ہے. انہوں نے اپنے رولز میں ایک تبدیلی یہ کی، انہوں نے کہا کہ اگر آپ بے شک آپ ایک یو کے کی کمپنی ہیں بٹ یو آر ناٹ اے یو کے اسٹیبلشمنٹ. اسٹیبلشمنٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یو ہیو این آفس ان اے فزیکل آفس ان یو کے، جس طرح یہ ایک آفس ہے اس طرح سے ایک فزیکل آفس ہے آپ کا یو کے میں، اور یو آر ایبل ٹو ریسیو انوینٹری آن یور اور سپلائز آن یور فزیکل ایڈریس. اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں زیادہ تر جو لوگ امیزون کا کام کرنا چاہتے ہیں وہ ایک ورچوئل ایڈریس لیتے ہیں، اور وہ ایک یو کے اسٹیبلشمنٹ ٹیکنیکلی نہیں سمجھی جاتی. تو اب اس رول کے تحت تو واقعی میں پھر آپ کو پھر ویٹ لینا پڑے گا اپنے کسٹمر سے، اور اگر آپ نے نہیں لیا
تو پھر وہ آپ اس کے لائبل ہیں. دیکھیں ویٹ کیا ہوتا ہے, سیلز ٹیکس ہی تو ہوتا ہے نا. جس ہم کسی ریسٹورینٹ میں جاتے ہیں ایگزیکٹلی, تو ریسٹورینٹ میں وہ پے تو کسٹمر الٹیمیٹلی کسٹمر نے کرنا ہوتا ہے, لیکن جس وقت سیل ہوئی اس وقت اگر آپ نے امیزون میں اپنی ویٹ سیٹنگز نہیں کی ہوئی تھی تو امیزون نے وہ کاٹا ہی نہیں, اس وقت نہیں کاٹا, تو وہ اب آپ پہ ڈال دے گا, رائٹ. تو اگر آپ یو کے اسٹیبلشمنٹ نہیں ہیں تو آپ کو ویٹ رجسٹریشن ڈے 1 سے کرنی ہے, یہ ان کا رول ہے. کلیئر. اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ دوسرا رول ان کا ہے کہ اگر آپ یو کے اسٹیبلشمنٹ ہیں تو پھر آپ کو 84,000 پاؤنڈس تک کی, جب تک آپ کا ریونیو نہیں پہنچ جاتا تو آپ کو چھوٹ ہے کہ آپ ویٹ پے مت کریں. اب بائی ڈیفالٹ جو بھی کمپنی امیزون سے رجسٹرڈ ہوتی ہے اس کے بارے میں اگر وہ یو کے بیسڈ ہے تو اس کے بارے میں ازیوم یہ کیا جاتا ہے کہ اٹ از یو کے اسٹیبلشمنٹ. امیزون بائی ڈیفالٹ یہ ازیوم کرتا ہے کہ اٹ از اے یو کے اسٹیبلشمنٹ, تو وہ ویٹ چارج نہیں کرتے اور آپ کو بادر بھی نہیں کرتے. وہ آپ کو کرتے کب ہے, وہ یہ مین کوشچن ہے کہ بھئی یہ کیوں ہوتا ہے کہ کسی بندے کو نوٹس آتا ہے. جیسے میں نے آپ کو عرض کیا کہ سیکھو پاکستان کے کیس میں ابھی تک کسی کو نوٹس نہیں آیا. اب کرتے کیا ہے وہ کہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کا ریونیو تھریش ہولڈ کس وقت 84,000 کو کراس کرتی ہے, لیکن اب وہ 1 سال اس کے لیے انتظار نہیں کرتے, وہ اس کو 12 پہ ڈیوائڈ کر دیتے ہیں. تو آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ کا 7 ملٹیپلائی بائی 12 از 84,000, تو 7,000 پاؤنڈس سے کم اگر آپ کا ریونیو ہے تو آپ کو نوٹس نہیں آئے گا, یہ گارنٹی کی بات. تو ہمارے جو زیادہ تر جو مرچنٹس ہیں ہم تو لانچ ہی $5,000 سے کرتے ہیں. تو اب یہاں پہ فرق آ جاتا ہے ایکسٹریم کامرس میں اور سیکھو پاکستان میں. ایکسٹریم کامرس کیا کرتے ہیں, وہ ایگریسو مارکیٹنگ پہ بلیو کرتے ہیں, وہ بمبو لانچ پہ بلیو کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بس لانچ کرو اور چھا جاؤ. وہ اتنی تیزی سے اوپر لے کے جاتے ہیں کہ پھر وہ گرتے وہ ایک دم سے گر جاتا ہے وہ. تو اتنی تیزی سے نہیں ہوتا. نہال اس گلستان میں جو بھی کھلے ہیں ہمیشہ وہ نیچے سے اوپر چڑھے. آپ سلو گروتھ کریں, آپ آرام سے گروتھ کریں, آپ کو کیا جلدی پڑی ہوئی. تو ہم جو اپنے جو لانچ کر رہے ہوتے ہیں وہ اسی طرح کر رہے ہوتے ہیں, آرگینک گروتھ کر رہے ہوتے ہیں ہم. تو ہمارے جو مرچنٹس ہیں ان کا کبھی 7,000 پاؤنڈس تک مطلب ایک پروڈکٹ میں جاتا ہی نہیں. تو اگر دوسری انہوں نے لانچ کرنی ہو تو ہم ان کو کہتے ہیں آپ دوسری کمپنی بنائیں. ایز لانگ ایز آپ اپنی تھریش ہولڈ کو 7,000 سے نیچے رکھو کہ آپ کو کبھی نوٹس نہیں آئے گا, اینڈ یو کین کیپ آن گوئنگ لائک دس فار ایور. یہ ایک چیز ہے جو ہماری آبزرویشن میں آئی. تو اگر تو آپ کسی وقت بھی ایک دم سے اسپائک آ جاتی ہے آپ کی سیلز میں اور آپ 7,000 کو کراس کرتے ہو تو پھر آپ ان کے ریڈار پہ آ جاتے ہو. تو اس کے بعد وہ آپ کو چیک کرتے ہیں, اور جب وہ چیک کرتے ہیں تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ آپ یو کے اسٹیبلشمنٹ نہیں ہو, اور اس کے کیس میں پھر وہ آپ کو چارج کرتے ہیں. تو یہ ایکچولی اتنا بڑا پرابلم نہیں ہے. یہ دا وے یو لانچ, واٹ از یور اسٹریٹجی. آپ کو پتہ ہے کہ سیکھو پاکستان میں ہم اسٹریٹجی کے اوپر بڑا فوکس کرتے ہیں کہ ہم نے کیا اسٹریٹجی لے کے چلنی ہے, اور ایز لانگ ایز کہ ہماری وہ اسٹریٹجی کامیاب ہے, چل رہی ہے, اس کے مطابق نتائج آ رہے ہیں, تو ہمیں کبھی بھی ویٹ کا نوٹس اس طرح سے کبھی بھی نہیں آتا. ہاں البتہ وہ مرچنٹس سیکھو پاکستان کے کہ جن کا تھریش ہولڈ جو ہے وہ 7,000 سے کراس ہو سکتا ہے منتھلی تھریش ہولڈ, ان کو ہماری ایڈوائز ہے کہ وہ ویٹ رجسٹر ہو جائیں اور وہ اپنے ویٹ کلیکشن کرنا شروع کر دیں. اس سے کیا ہوگا, بلکہ وہ اگر ہم ہی آپ کا کر رہے ہیں تو ہم آپ کا وہ کروا دیں گے. اس سے کیا ہوگا کہ وہ بھی ویٹ آپ پہ نہیں پڑے گا, وہ آپ کسٹمر کو چارج کرنا شروع کر دیں گے. جس طرح ہم ہوٹل میں جاتے ہیں تو کسٹمر ہی سیلز ٹیکس پے کر رہا ہوتا ہے, ٹائملی چارج ہونا شروع ہو جائے گا. اور اگر وہ ڈیلے ہوتا گیا تو کسی وقت بھی آپ نے 7,000 کی تھریش ہولڈ کو کراس کیا تو آپ کے اوپر وہ ایک لٹکتی تلوار ہے جو کبھی بھی آپ کو افیکٹ کر سکتی ہے. تو یہ ہمارا مشورہ ہے کہ آپ اگر ہمارے مرچنٹ ہیں, آپ کا جو سیلز ریونیو ہے, منتھلی سیلز ریونیو وہ 7,000 کو کراس کرنے والا ہے, یہ کر چکا ہے, تو آپ فوراً سے ہمارے نمائندے کسی سے یا ہمارا جو گروپ ہوتا ہے اس کے اوپر رابطہ کریں, اور ہم جو ہے وہ آپ کی یو کے اسٹیبلشمنٹ کے تحت آپ کی ویٹ رجسٹریشن کروا دیتے ہیں, اور آئندہ کی جتنی بھی سیلز ہیں آپ کی وہ اس چینل سے جایا کریں گے.
ٹھیک. اچھا اس میں بابی صاحب میں نے ویسے ایک بات نوٹ کی کہ ماشاء اللہ سے سیکھو پاکستان جس طریقے سے کام کر رہا ہے, اگر اسی طرح سلو اینڈ اسٹڈی ایک بندہ جو ہے وہ گرو کر رہا ہے اور وہ اس لیول تک پہنچ گیا کہ اس کی سیلز اس لیول تک انکریز ہو رہی ہیں اور پھر وہ پراپر طریقے سے ویٹ بھی رجسٹر کرا لیتا ہے, تو آئی تھنک وہ تو ایک پراپر طریقے سے بہت اچھا بھلے ہی اس کی انکم اسٹارٹ ہو چکی ہوگی. بالکل ایسے ہی, بجائے اس کے کہ جس طرح آپ نے ایکسٹریم کامرس کا ذکر کیا کہ بیمبو اس کے تھرو اگر آپ آئیں اور اچانک سے آپ کی ساری انویسٹمنٹ بیٹھ جائے تو کافی اسٹیبل انویسٹمنٹ لگتی ہے اس میں. بالکل یہ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ سلو اینڈ اسٹڈی ونس دا ریس. آپ کبھی بھی ایک دم سے اوور گرو کرنے کی کوشش نہ کریں, بہت زیادہ آپ انویسٹمنٹ نہ ڈالیں, صرف 5000 سے اسٹارٹ لیں. تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو بزنس میں کیا پرابلمز آ سکتی ہیں, کیا ہرڈلز ہیں, ان سب کے بارے میں آپ کو پتہ چلے, ٹیسٹ رن ہو جائے گا, ٹیسٹ رن ہو جاتا ہے آپ کا. باقی اس کے علاوہ ہم نے یو ایس اے کا بھی پلان لانچ کیا ہے. یو ایس اے جو یو کے میں نہیں کرنا چاہتے ان کو ہم یو ایس میں لانچ کر رہے ہیں. اس میں صرف یہ ہوتا ہے کہ تھوڑی سی آپ کی انویسٹمنٹ 5000 سے ایکسیڈ کر جاتی ہے کیونکہ وہاں پہ کاسٹ زیادہ آتی ہے, بزنس سیٹ اپ کی کاسٹ زیادہ آتی ہے. تو اگر اس بارے میں اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں تو ہمارا ویبینار جوائن کیجیے جو کہ ہر سیٹرڈے یا سنڈے کو ہوتا ہے. اس کا لنک جو ہے وہ ابھی یہاں پہ آپ کے سامنے آ رہا ہوگا یا آپ کی ڈسکرپشن میں بھی ہوگا کہ آپ کس طرح سے 5000 میں امیزون میں یو کے میں اور 7000 کے راؤنڈ اباؤٹ میں آپ یو ایس میں لانچ کر سکتے ہیں, اور یو ایس میں کوئی ویٹ وغیرہ کا پرابلم نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, اسی سے ریلیٹڈ ہمارا نیکسٹ سوال بھی ہے کہ نوید چودھری صاحب جو ہے وہ پوچھ رہے ہیں کہ یو ایس اے اور یو کے علاوہ کون سی یورپین مارکیٹ ہے ایسی جو آپ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ جس میں جو امیزون کا آپ جو ہے وہ پرائیویٹ لیبل لانچ کیا جا سکتا ہے؟ جی, ہماری جو آبزرویشن میں آئی ہے, جو اس سے نیکسٹ جو بڑی مارکیٹ ہے وہ جرمنی ہے. لیکن وہاں پہ ایک پرابلم یہ آتی ہے کہ وہاں پہ لینگویج بیریئر اور کمپنی رجسٹریشن کا تھوڑا سا چیلنجنگ ہے, کیونکہ آپ کو وہاں پہ صرف جرمن زبان چلتی ہے. ایون امیزون کی مارکیٹ پلیس بھی ساری جرمن لینگویج میں. تو اگر آپ جرمن لینگویج سیکھ لیں تو جرمنی بہت اچھی ہے. اس کے علاوہ فرانس کو بھی میں ریکمینڈ اس طرح سے نہیں کروں گا, کیونکہ فرانس میں نے یہ دیکھا کہ بہت کمپٹیشن ہے. یعنی یو کے سے بھی کئی گنا زیادہ کمپٹیشن, سیلرز بہت زیادہ ہیں فرانس میں. ہم نے کچھ مرچنٹس کو لانچ کیا ہے, لیکن یہ کہ وہاں پہ کمپٹیشن چونکہ اتنا زیادہ اوور سیچوریٹ ہو چکی ہے فرانس کی مارکیٹ, تو وہاں پہ پروڈکٹ ڈھونڈنا بھی, اور اگین وہاں پہ بھی پھر آپ کا لینگویج بیریئر آ جاتا ہے. تو یہ 2 مارکیٹس ہیں جو میں ریکمینڈ کرتا ہوں. رائٹ. ملک سجاد صاحب جو ہے پنڈی گھیپ سے سوال پوچھتے ہیں کہ امیزون پرائیویٹ لیبل کا سکسیس ریشو کیا ہے؟ یہ بڑا اچھا سوال ہے, یہ اکثر ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ امیزون کا سکسیس ریشو کیا ہے, کیونکہ اگین مارکیٹ میں ایسی ریومرز ہیں کہ امیزون کا جو پرائیویٹ لیبل ہے اس کا تو سکسیس ریشو 10% ہے, 20% ہے. لیکن اگین اٹ ڈپینڈس ہاؤ یو لانچ اٹ, دا وے یو لانچ اٹ, اور آپ اس کو کتنا کنسسٹنٹلی اور پرسسٹنٹلی لے کے چلتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ ڈیفائن کر لیتے ہیں کہ وٹ از اے سکسیس. ان مائی اوپینین وٹ از اے سکسیس آف اے پرائیویٹ لیبل. پرائیویٹ لیبل جو ہوتا ہے نا, وہ جو جب آپ اس کو لانچ کرتے ہیں تو لانچ صرف ویلیڈیٹ پروڈکٹ ویلیڈیشن کے لیے کرتے ہیں. پروڈکٹ آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ جو ہے یہ اس پروڈکٹ کا رسپانس کیا آئے گا, رائٹ. تو اسی لیے آپ صرف اس کو کم سے کم انوینٹری کے ساتھ لانچ کرتے ہیں پروڈکٹ ویلیڈیشن کے لیے. اور میرے حساب سے آپ کی سکسیس یہ ہے کہ اگر آپ بریک ایون پہلی انوینٹری میں یا تھوڑا بہت اوپر نیچے آپ اچیو کر لیتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی یہ پروڈکٹ جو ہے, ایک تو اس کی سیلز ویلوسٹی کا آپ کو آئیڈیا ہو کہ وہ 2 سے 3 مہینے میں آپ کی ساری انوینٹری سیل ہو جائے, یہ نہیں ہو کہ پڑی رہے وہاں پہ اور سیلز ہی نہیں ہو رہی. اور دوسرا یہ کہ اس کی جو اوور آل جو اس کی بریک ایون پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے پہلی انوینٹری میں بریک ایون اچیو کر لیا, مینس کہ جتنا آپ نے انویسٹ کیا تھا اتنا ہی آپ کے پاس واپس آئے گا وداؤٹ اینی پروفٹ. اگر پروفٹ رہے تو وہ بونس ہے پہلی انوینٹری میں, لیکن پہلی انوینٹری میں عام طور پہ کیونکہ آپ کے ایکسپینڈیچرز بہت زیادہ ہوتے ہیں تو پروفٹ سے بہتر یہ ہے کہ آپ کو اوریجنل رقم آپ کی مل جائے. تو یہ اس کا سکسیس. اب اس لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو سیکھو پاکستان کے 80% سے زیادہ مرچنٹس جو ہے وہ سکسیسفل جا رہے ہیں جو انہوں نے پرائیویٹ لیبل کے اوپر لانچ کیے ہیں. جن کے پرابلمز آتے ہیں ان کے پرابلمز ہمارے سے ریلیٹڈ نہیں ہوتے. زیادہ تر کے پرابلمز اکاؤنٹس میں آتے ہیں. اکاؤنٹس انہوں نے بنوائے ہوتے ہیں غلط طریقے سے, کہیں اور سے بنوائے ہوتے ہیں. جو ہمارا بنایا ہوا سیکھو پاکستان کا اپنا بنایا ہوا اکاؤنٹ ہے امیزون کا, وہ آج تک ایک بھی بند نہیں ہوا. مطلب ٹیکنیکلٹی کے بیچ مسئلہ آ جاتا ہے ان کا, اس میں آ جاتی ہیں ایشوز, آ جاتے ہیں آبجیکشنز آ جاتی ہیں, وہ ہم ان کو ریزالو کر دیتے ہیں.
اپ رائٹ انہوں نے کوئی بھی ہمارا اکاؤنٹ بند نہیں کیا. سو دیٹ از اے 100% سکسیس ریٹ. لیکن اگر پروڈکٹ فیلئر کی بات کریں, پروڈکٹ 80% کامیاب ہیں ہماری, 20% تک ہمارے ہیں جن کا جو ہے وہ ویلیڈیٹ نہیں ہوا, ان کے ساتھ بھی ہم ورک کر کے ان کو سیکنڈ پروڈکٹ دے دیتے ہیں, اسی کے الٹرنیٹیو کے طور پہ کوئی اور پروڈکٹ دیتے ہیں. تو اسی ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ امیزون از اے لانگ ٹرم گیم. آپ نے اس کو کبھی بھی شارٹ ٹرم میں نہیں دیکھنا کہ بھائی میں 3 مہینے میں یا 6 مہینے میں کہاں پہ کھڑا ہوں. آپ نے اس ذہن لے کے آنا ہے کہ میں نے اس بزنس میں انویسٹ کرنا ہے اور میں نے اس کو چلاتے رہنا ہے نو میٹر وٹ. آپ پہلی نہیں, دوسری نہیں, تیسری انوینٹری میں لازمی آپ جو ہے نا اس میں اپنا ریکوری کرنا شروع کر دیں گے اور اپنی انویسٹمنٹ جو ہے وہ ریکیپچر کرنا شروع کر دیں گے. سو یہ چیز ہے اس کے اندر. اچھا, اس کے بعد جی ہمارے پاس سوال ہے قاسم حسین صاحب کا فیصلہ آباد سے, پوچھتے ہیں کہ شاپیفائی اور انٹرفنلس میں کیا فرق ہے؟ اچھا, ویری انٹرسٹنگ سوال. شاپیفائی یوں سمجھیں کہ دیسی انٹرنیشنل پروڈکٹ, گورے کی پروڈکٹ ہے, اور انٹرفنلز جو ہے وہ پاکستان کی پروڈکٹ ہے. اس کے علاوہ انٹرفنلز میں کئی ایسے فیچرز ہیں جو شاپیفائی میں بھی نہیں ہیں, خاص طور پہ لوکل ای کامرس کے پوائنٹ آف ویو سے. میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ میرا جو تجربہ ہے وہ زیادہ تر سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ میں ہے, وہ بھی ڈیجیٹل مارکیٹنگ اور ای کامرس سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ میں. تو ہم نے بڑے بڑے اس طرح کے پلیٹ فارمز بنائے تھے. 2017 میں نے انٹرفنلز پاکستان میں ہائر کی ایک ٹیم, 8-10 ڈیولپرز تھے اس میں, ڈیزائنرز, یہ پوری ایک ٹیم ہم نے ہائر کی پاکستان کے اندر, R&D کر کے اس کو ڈیولپ کیا. اور اس میں ہم نے کئی ٹولز رکھے. ایک تو اس کے اندر لینڈنگ پیج بلڈر ہے جو کہ آپ کا جس میں آپ سنگل پروڈکٹ فنل بھی بنا سکتے ہیں, لیڈ جنریشن فنل بنا سکتے ہیں جس میں آپ ای میل کیپچر کر سکتے ہیں. اس کو آپ فیس بک ایڈز کے ذریعے بڑے کامیاب گئے ہمارے, ریئل اسٹیٹ کے فنلز لوگوں نے بنائے ہیں اس پہ, کورسز کے فنلز بنا سکتے ہیں, آپ کورسز لانچ کر سکتے ہیں اپنے. میں نے بھی کیا. یہ پروجیکٹ پراسپیرٹی آپ کا ایک کورس ہے, وہ اور بہت زبردست اس کا مطلب سارا میرا رسپانس ہے. مطلب انٹرفنلز سے پہلے میں نے ورڈ پریس ساری چیزیں ٹرائی کر کے دیکھی ہوئی ہے, بٹ آئی واز ریئلی سیٹسفائڈ ود انٹرفنلز. جی, تو آپ ایک کسٹمر بھی ہیں ہمارے ایک لحاظ سے اس لحاظ. تو یہ تو ہو گیا فنل ٹول اس کا. اس کے ساتھ شاپنگ کارٹ ٹول ہے جو کہ نہ صرف یہ کہ اسٹرائپ اور پے پیل کے ساتھ انٹیگریٹ ہے, مینس آپ اس کے اوپر انٹرنیشنل ڈراپ شپنگ بھی کر سکتے ہو, بلکہ یہ لوکل جو ہیں ہمارے کوریئرز ہیں ان کے ساتھ بھی انٹیگریٹ ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں آپ کا لیپرڈ آ گیا اور اس طرح کی جو TCS وغیرہ اس کے ساتھ انٹیگریٹ. پھر آپ اس میں آ جائے ایزی پیسہ, جیز کیش, یہ چیزیں اس کے ساتھ انٹیگریٹ. تو یہ چیزیں آپ کو کہیں اور نہیں ملیں گی. پھر اس کے ساتھ ہمارے پاس جو نیکسٹ ٹول ہے وہ ہے ای میل مارکیٹنگ کا. مینس کہ آپ جو بھی ای میلس کیپچر کر رہے ہو ان کو پھر آپ جو ہے نا فالو اپ کر سکو, اور بڑا زبردست رسپانس آتا ہے اس سے بھی. آپ کو فری ٹریفک ملتی ہے. پیڈ ٹریفک کا اگر آپ نہیں افورڈ کر سکتے تو آپ اپنی لسٹ گرو کریں اور پھر اس کے ذریعے اپنی مارکیٹنگ کریں. پھر اس کے بعد آپ کا آ جاتا ہے SMS ٹول, اور پھر ایک کاپی رائٹنگ. تو SMS بھی بلک SMS کے لیے یوز ہوتا ہے. تو کاپی رائٹنگ آپ کو پوری کی پوری کاپیز لکھ کے دیتا ہے, آپ کے مختلف ایڈس کی کاپی آپ کے. اب ہم اس کو چیٹ GPT کے ساتھ بھی کرنا چاہ رہے ہیں. میں یہ کہہ جائے AI کا جس میں ٹول ہے وہ بہت زبردست, بہت زبردست. ابھی ہم نے ایک نیا فیچر انٹروڈیوس کیا کہ AI اب آپ کے لیے آپ کے جو مختلف سیکشنز ہوتے ہیں نا وہ بھی بنائے گی. مینس کہ آپ اس کو بتاؤ کہ مجھے ایک سیکشن بنا دو جس میں ایک لڑکی کھڑی ہے اور وہ ایک موبائل فون اٹھا کے کال کر رہی ہے کسی کو, اور ساتھ اس کے ایک سائن اپ فارم ہے, تو اس میں لکھا ہوا ہے کال می ناؤ. ٹھیک ہے نا, تو اس طرح کی آپ اس کو بتائیں گے, وہ خود بخود آپ کو ڈیزائن کر کے زبردست. مطلب آئی تھنک یعنی آپ کو ڈیزائننگ سیکھنے کی ابھی یہ نہیں ہے کسی کے پاس, کوئی بھی اور سافٹ ویئر نہیں ہے. اس کو ہم جلد لانچ کر رہے ہیں. یہ ویسے میں ایک بات کہوں گا کہ پاکستان کی یہ بہت زبردست چیز ہے کہ ہمارے پاس بہت سارے ایسے لوگ موجود ہیں جو اس طریقے کی چیزیں ڈیولپ کر رہے ہیں جو انفاؤنڈ ٹریجر ہے. جی. اور اس طریقے کی چیزوں کا جتنا اچھا اور جتنا جلدی فائدہ اٹھا لیا جائے اتنا ہی اچھا رہتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے جناب. تو یہ انٹرفنلز کا ایک مختصر سا تعارف تھا. باقی اس کو اگر آپ جوائن کرنا چاہتے ہیں, میں نے اس کے اوپر ایک بوٹ کیمپ بھی کیا ہوا ہے. وہ بوٹ کیمپ کا لنک یہاں پہ آ رہا ہوگا, اس پہ آپ جوائن کریں تو آپ کو انٹرفنلز کے مختلف فوائد کہ آپ اس کو لیڈ جنریشن کے لیے کیسے یوز کر سکتے ہیں, آپ اس کو ای کامرس کے لیے کیسے یوز کر سکتے ہیں, اسٹور کیسے یوز کر سکتے ہیں, پھر فیس بک کے ایڈس کیسے رن کر سکتے ہیں, یہ سب کچھ آپ کو اس میں نظر آ جائے گا. باقی انشاءاللہ بہت جلد ہمارا ایک ایسا پروگرام آ رہا ہے مبشر,
جس میں ہم اس کو انتہائی افورڈیبل پرائس کے اوپر انٹرپرینرز کو لوگوں کو دیں گے تاکہ وہ اس سے پیسے بھی کما سکیں. اصل مقصد تو یہ ہے نا کہ ٹولز تو بہت سارے ہوتے ہیں لیکن وہ پیسہ کیسے اس سے جنریٹ کریں گے. تو اس کے لیے ہم نے یہ سوچا ہے کہ ہم ان کو ٹریننگ بھی دیں گے کہ لیڈ جنریشن کے ذریعے پیسہ کمانا کیسے کیا جا سکتا ہے. یہ بہت کم لوگوں کو پتہ ہے. جیسے آپ دیکھیں نا یہاں پہ رینٹ اے کار والے لوگ بھی ہیں, یہاں پہ بہت سارے ایسے بزنسز ہیں, اسمال بزنسز ہیں جن کو آپ لیڈز اگر آپ پرووائڈ کریں, ڈینٹسٹس ہیں, لائرز ہیں, ڈاکٹرز ہیں, ان سب کو اگر آپ لیڈز پرووائڈ کریں تو وہ آپ کو پے کریں گے, ہر لیڈ کا پے کریں گے, اور آپ کو وہ سینٹس میں ملے گی, آپ اس کو ڈالرز میں پے کریں گے. ٹھیک ہے, آپ کو وہ ڈالرز میں پے کریں گے. سو اتنا فرق ہوتا ہے. تو یہ بہت اچھا بزنس ماڈل ہے جو کہ دنیا میں چل رہا ہے لیکن پاکستان میں ابھی تک کسی نے انٹروڈیوس نہیں کروایا. تو ہم اس کو سیکھو پاکستان کے پلیٹ فارم سے انٹروڈیوس کروائیں گے. یعنی نہ اس میں آپ کو انوینٹری کی ضرورت ہے, نہ آپ کو ای کامرس کرنے کی ضرورت ہے. آپ نے بس ایک ایڈ رن کرنا ہے اور ایک فنل بنانی ہے. وہ فنل بھی بنی بنائی آپ کو مل جائے گی اور خود بخود آپ کا جو ہے نا اس کے اوپر ایڈز چلنا شروع ہو جائیں گے. یہ ہم اس کو انٹروڈیوس کرنے جا رہے ہیں. تو یہ جیسے ہی انٹروڈیوس ہوگا تو آپ اس کو بہت ہی افورڈیبل کاسٹ کے اندر آپ اس کو لے سکیں گے اور میری ٹریننگ بھی اس میں شامل ہوگی. ٹھیک ہو گیا. آج کے لیے ہمارے اتنے ہی سوالات تھے جی. اور اب ہم لوگ جو ہے وہ آتے ہیں یوم علی کے مناسبت سے اقبال کے پیغام کے اوپر. جی 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 بالکل. دیکھیے علامہ اقبال نے اپنی شاعری میں جگہ جگہ پہ مولا علی کا ذکر کیا ہے. خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ, خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ, سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. سبحان اللہ. تو علامہ اقبال کی شاعری میں آپ کو جگہ جگہ مولا علی کا ذکر ملتا ہے. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج مولا علی کا یوم ولادت ہے. مولا علی کی شان ہم کیا بیان کریں. عین اللہ, ید اللہ, خی نبی, اور اس کے علاوہ کئی یعنی کہ اتنی زیادہ فضیلتیں ہیں کہ ایک حدیث بھی ہے کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر سارے درخت جو ہیں وہ قلم بن جائیں اور سارے سمندر جو ہیں وہ سیاہی بن جائیں اور میرے بھائی علی کی فضیلتیں لکھنا شروع کریں تو وہ اس کے لیے کافی نہیں ہوں گے. تو اتنی بڑی مطلب ان کے لیے ہے. تو اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں جو فرمایا کہ میں کل اس کو اپنا علم دوں گا جو جسے اللہ دوست رکھتا ہے اور وہ اللہ کا دوست ہے. تو اتنا بڑا مقام پھر جب فاتح خیبر بن کے وہ آئے تو اس کے بعد ان کو وہ فضیلت ملی. ان کی فضیلت من کنت مولاہ فہذا علی مولا. تو اقبال جو ہے ان کے بارے میں اپنی اقبال ان کی شخصیت اور ان کی جو اوور آل جو ان کے کردار ہے اسلام میں اس سے بہت متاثر نظر آتے ہیں. اور اس میں فرماتے ہیں کہ سنا ہے صورت سینہ نجف میں بھی اے دل, سنا ہے صورت سینہ نجف میں بھی اے دل, کوئی مقام ہے غش کھا کے گرنے والوں کا. وادی سینا میں حضرت موسیٰ گئے تھے وادی سینا میں, تو جب وہ نبی اللہ تعالیٰ سے انہوں نے کہا کہ مجھے تجلی عطا کی جائے تو وہ غش کھا کے گر گئے تھے. تو یہ فرماتے ہیں کہ نجف میں بھی ایسا ایک مقام ہے کیونکہ وہ وہاں پہ بھی جا کے ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ دل میں ہے مجھ بے عمل کے داغ عشق اہل بیت, ڈھونڈتا پھرتا ہے ذل دامن حیدر مجھے. یعنی میں ایک بے عمل انسان ہوں لیکن میرے اندر اہل بیت کی عشق کا داغ ہے. اب داغ جو ہوتا ہے نا شاعری میں داغ کہتے ہیں کہ پرانا کوئی زخم, پرانا کوئی نشان. یعنی ایسا ہے کہ ویسے تو یہ ہے کہ میرا دل جو ہے وہ بے عملی کی وجہ سے سیاہ ہو چکا ہے لیکن چونکہ اس میں عشق اہل بیت کا نور ہے تو ذل دامن حیدر مجھے, یعنی کہ ان کا جو دامن ہے وہ مجھے اپنے نیچے سایہ کرنے کے لیے ڈھونڈتا پھر رہا ہے کہ جہاں پہ بھی میں جاتا ہوں کوئی مجھ سے بدعمالی بھی ہو جاتی ہے تو یہ مجھے سایہ کر کے اپنی رحمت میں لے آتے. رونے والا ہوں غریب کربلا کے غم میں کیا درے مقصد نہ دیں گے ساقی کوثر مجھے.
کہ میں ان کے در کا جو ہے وہ غلام ہوں، میں ان کے غم میں رونے والا ہوں، تو کیوں نہ مجھے یہاں پہ ساقی کوثر جو ہے وہ مجھے جام عطا کریں گے روز قیامت۔ پھر فرماتے ہیں داراؤ سکندر سے وہ مرد فقیر اولا، داراؤ سکندر سے وہ مرد فقیر اولا، ہو جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ، ہو جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ۔ اسد اللہ اللہ کے شیر۔ اب دیکھیں یہاں پہ انہوں نے ذکر کیا اللہ کے شیر کا، اور اگلے شیر میں فرماتے ہیں کہ آئین جمع مردی حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روبائی۔ یعنی یہ جو درباری قسم کے شاعر ہوتے ہیں نا، وہ ربیاں لکھتے تھے اس زمانے میں، جی جی جی، یہ بادشاہوں کے لیے، جیسا آج بھی ہوتا ہے، جی جی، یہ خوش آمدی قسم کے لوگ۔ تو جو اللہ جو حق پرست ہے نا، وہ یہ کچھ نہیں کرے گا، وہ حق کے لیے کھڑا ہوگا، جیسے میں نے کہا نا حق پرست ہے۔ تو اسی طرح جو اللہ کے شیر کون ہے؟ مولا علی کے ماننے والے ہیں، وہ کبھی بھی ظلم کے آگے جو ہے نا وہ خاموش نہیں رہیں گے۔ اسی لیے میں اپنی حق کی آواز اٹھاتا ہوں اور اٹھاتا رہوں گا، ہر پلیٹ فارم کے اوپر اٹھاتا رہوں گا کہ بھائی جس ملک میں لاقانونیت ہو، جس ملک میں اظہار آزادی رائے نہ ہو، اس میں آپ کو حق بات، جہاں میں لوگوں کے بنیادی حقوق نہ ہو، چادر و چار دیواری کا تحفظ نہ ہو، تقدس نہ ہو، وہاں پہ آپ کو حق بات اٹھانی ہے۔ ورنہ تو آپ جتنا بھی علی علی کرتے رہیں، جتنا بھی حسین حسین کرتے رہیں، لیکن جب تک آپ حق بات کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے، جو ظلم ہے وہ ظلم ہے، قانون کے مطابق ہونا چاہیے، جو بھی فیصلہ ہے وہ قانون کے مطابق ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا جی؟ بالکل صحیح۔ تو اب اس پہ مجھے ضمناً غالب کا شعر یاد آ گیا۔ غالب کہتے ہیں غالب ندیم دوست سے آتی ہے بوئے دوست، غالب ندیم دوست، ندیم کہتے ہیں کنواں، ٹھیک ہے نا، ندیم دوست، ندیم کہتے ہیں قربت کو کہتے ہیں۔ غالب ندیم دوست سے آتی ہے بوئے دوست، مشغول حق ہوں بندگی بو تراب میں۔ یعنی وہ بھی اپنے اسد اللہ، ان کا بھی نام تھا نا اسد اللہ خان غالب، تو وہ اکثر اسد اللہ کا تخلص بھی یوز کر لیتے تھے اشعار میں۔ تو یہاں پہ بھی وہ فرماتے ہیں کہ ندیم دوست سے آتی ہے بوئے دوست، جو اللہ کے قریب ہے وہ اس سے اللہ کی خوشبو آتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ ندیم دوست، غالب ندیم دوست سے آتی ہے بوئے دوست، مشغول حق ہوں بندگی بو تراب میں، اور ان کو مولا سمجھتا ہوں کیونکہ ان سے اللہ کی خوشبو آتی ہے، کیونکہ ان کی رحمت ان کے اوپر ہے اور ان کی رحمت سے ہم مستفیض ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک ضمن شعر آ گیا تھا۔ پھر اس کے علاوہ جگہ جگہ پہ آپ کو مل گئے، ایک ان کی ہے زاہد و رندی، ایک نظم ہے۔ اب وہ اس میں نا فرماتے ہیں کہ ایک زاہد یعنی کہ جو مولوی یا اس طرح کے جو ہوتے ہیں عالم دین، ان کے بارے میں ایک ٹرم یوز کی جاتی ہے، تو کہتے ہیں جی کہ وہ اقبال کے بارے میں وہ کیا کہتا ہے نا کہ بھئی اقبال کے بارے میں وہ انویسٹیگیٹ کر رہا ہوتا ہے نا کسی بندے سے کہ بھئی یہ اقبال جو ہے یہ کس قسم کا بندہ ہے، یہ تو ہے اس کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سا، تشیع بھی ذرا سا، تشیع ہوتا ہے تشیع نہیں ہوتا، یہ ذرا اس کو تصحیح کر لیں، ہے اس کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سا، تفضیل علی ہم نے سنی اس کی زبانی۔ یعنی خود اقبال بھی اقبال سے آگاہ، اسی میں وہ کہتے ہیں اقبال بھی اقبال سے آگاہ نہیں ہے، اقبال بھی اقبال سے آگاہ نہیں ہے، کچھ اس میں تمسخر نہیں واللہ نہیں ہے، مجھ کو بھی تمنا ہے کہ اقبال کو دیکھوں، کی اس کی جدائی میں بہت اشک فشانی۔ تو یہ اقبال اپنے بارے میں فرماتے ہیں۔ تو یہ زاہد و رندی بھی بڑی اچھی ان کی نظم ہے، اس کو پڑھنا چاہیے اور اس سے جو ہے نا وہ کرنا چاہیے۔ پھر آخر میں ایک بڑی فارسی کی شہرہ آفاق ہے نظم، جو انہوں نے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے لکھی ہے، اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سہ حضرت زہرا عزیز۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ مریم کو، حضرت مریم کو عیسیٰ سے، حضرت عیسیٰ سے ایک نسبت تھی کہ وہ ایک پیغمبر کی والدہ تھی، لیکن حضرت
زہرا جو ہیں، جو فاطمہ تو زہرا ہیں، ان کو 3 نسبتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہیں، ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ وہ بانوئے آن تاجدار حلتا. حلتا جو ہے نا، مولا علی کے بارے میں وہ فرما رہے ہیں، بانوئے آن تاجدار حلتا مرتضی مشکل کشا شیر خدا. یعنی کہ وہ ان کے بارے میں کتنا وہ فرماتے ہیں. اور تیسرا وہ فرماتے ہیں کہ مرکز پرکار حق، یعنی کہ 3 جو ان کے بچے تھے، مولا حسین، مولا حسن اور بی بی زینب، تو مرکز پرکار عشق ان کو انہوں نے اس میں بیان کیا. تو یہ اقبال کے ہاں اہل بیت کا درجہ اور اقبال کے ہاں ان کی فضیلت، اور جنہوں نے اس کا جو ہے وہ جگہ جگہ. اور پھر فرماتے ہیں جو جواب شکوہ میں، حیدری فقر ہے نہ غیرت عثمانی ہے، تم کو آبا سے کیا نسبت روحانی ہے. جگہ جگہ یعنی کہ آپ کو ان کا نا مولا علی کا ذکر موجود ملے گا آپ کے بارے میں. تو الحمدللہ اللہ تعالی ہمیں بھی حیدر کرار کی طرح ایک تو حق بات پہ ڈٹنے کا ہمیں جو ہے وہ حوصلہ دے اور جرت دے، اور دوسرا ان کے راستے اور ان کی سیرت پہ چلنے کا ہمیں جو ہے وہ عطا کرے، تاکہ ہم بھی ان کے راستے پہ چل کے کامیابی حاصل کر سکیں، جس طرح کہ ہم سے پہلے لوگوں نے کیا. اسی کے ساتھ ہی آج ایک ایمان افروز بلکہ ہمارا ایک سیشن ہو گیا اور یوم علی کے اوپر، اور آج کے سیشن کو اختتام پہ پہنچتے ہیں. تمام تر لنکس جو ہیں وہ ڈسکرپشن کے بیچ میں بھی موجود ہیں، آپ ان کو کائنڈلی وزٹ کر لیجئے، اور ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم. تھینک یو فار واچنگ سیکھو پاکستان. اللہ حافظ. اللہ حافظ.